ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے کلاس میں اینڈ میں ہم لیے تھے کہ یہود بہت زیادہ ضدی قسم کے لوگ ہیں۔ اہل کتاب میں سے یہود بہت زیادہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، لیکن عیسائیوں میں کچھ ایسے عیسائی بھی ہیں جن کے دل اتنے زیادہ سخت نہیں تھے جیسا یہود کے تھے۔ تو اور مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ضد پکڑے ہوئے تھے۔ یہاں سے اگلی آیتوں میں ان عیسائیوں کے بارے میں ہیں، خاص طور سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ذکر ہے۔ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی تو پہچان لیے کہ یہ کلام وہی رب کی طرف سے آیا ہے جہاں سے انجیل آئی ہے۔ تو پھر ان کی آنکھوں سے جو ہے سو آنسو بہنے لگتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا طرف رسول کے، یعنی جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو وہ سنتے ہیں، تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو چھلک رہی ہوتی ہے آنسوؤں سے، اس سے جو وہ انہوں نے پہچان لیا حق میں سے۔ یعنی نصارہ سنتے ہیں، قرآن میں سے سن کے پہچان لیتے ہیں کہ وہ سچ ہے، حق ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے کر آئے، پس لکھ لیجئے ہم کو گواہوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، یعنی ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت وسط کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ لکھ لے، یعنی ان میں شامل کر دے کہہ کے یہ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جو عیسائی تھے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی انجیل پر یقین کرتے تھے، وہ قرآن سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، تو ان کی آنکھوں سے جیسے آنسوؤں سے ان کی آنکھیں جو ہے سو آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے سو ہمیں چیک کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کہ قرآن سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یعنی ہم جب قرآن سنتے ہیں تو کیا ہمارے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں؟ سوچا کیجیے اس کے بارے میں۔ اگر نہیں آتے ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کیوں ہمارے دل سخت ہوئے،
یعنی سخت ہو گئے ہیں کہ اتنے سخت کہ قرآن کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس کے بارے میں ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور قرآن کو سمجھنے والا بنا لے، آمین۔ اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر، اور جو آیا ہمارے پاس حق میں سے، اور ہم طمع یعنی خواہش رکھتے ہیں داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب صالح قوم کے ساتھ۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیت سن کر ایمان لاتے ہیں اسی طرح جس طرح صحابہ لائے تھے، تو ان کے لیے جنت ہے، انعامات ہے ان کے لیے۔ جو شخص اتنی زیادہ اس بات کی طلب کرے گا اور تمنا کرے گا کہ وہ نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، اللہ کا پسندیدہ ہو جائے، تو وہ اس قدر زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کا کلام سنے گا، زیادہ محبت کے ساتھ اور پورے غور کے ساتھ سنے گا، تاکہ اس میں سے اپنے لیے عمل کی بات نکالے اور عمل کی راہ نکالے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکے، تو وہی شخص صالح لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو عطا کیا اللہ نے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ساتھی ہیں جہنم کے، اور جو اللہ کی آیات سن کر اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اب یہاں پر محسنین کا کیا ہے، محسنین کی جزا کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت۔ احسان کیا ہے؟ اپنے حق سے کم لینا اور دوسروں کے حق سے زیادہ دینا۔ اور کافروں کی سزا کیا ہے؟ جہنم کے ساتھی ہیں وہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم زیادتی کرو، یعنی خود سے خود حرام مت کر لو حلال چیزوں کو۔ بے شک اللہ نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے پاک اور حلال۔ آگے بھی جو ہے سو آئے گا اس کا ذکر، یعنی مشرکین مکہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد کر کے کچھ کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے، اور کچھ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور کچھ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام مت کرو، کسی بھی چیز کو حرام مت کرو۔ اور یہاں پر یہ پورے جو ہے سو احکامات کا ذکر ہے، جیسے کھانے پینے کے بارے میں ذکر ہے، پھر خصموں کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں ہے، خصمیں کھا کر توڑنے کا حکم پھر کیا ہے، خصموں کی حفاظت کا ذکر ہے، پھر شراب اور جوے کا ذکر ہے، یعنی ساری احکامات ہیں یہاں پر۔ اور تقوی اللہ کا وہ ذات ساتھ اس کے جو تم ایمان لانے والے ہو، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا، یعنی نہیں پکڑے گا تم کو اللہ ساتھ لغو کے ان خصموں سے تمہاری، لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بوجہ اس کے جو تم گرا باندھی تم نے خصموں کی، یعنی ساتھ لغو کے، یعنی بغیر ارادہ بغیر سوچے سمجھے۔ یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قسم سے ایسا نہیں ہے بات، یعنی ہر بات میں وہ قسم سے ایسا نہیں ہے، بات چیت میں کہہ دیتے ہیں کہ قسم سے، تو وداؤٹ اینی انٹینشن کہ قسم کھائے بلا ارادہ تو اس کی پکڑ نہیں ہے، اور جو ارادہ کر کے پکی قسم کھاتا ہے تو اس پہ پکڑ ہوگی۔ جیسے فلاں سے میں نہیں ملوں گی یا ملوں گا، فلاں کی صورت نہیں دیکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کسی کی بھی قسم کھائے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم نہیں کھانا ہے۔ من حلق بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، اوسط یعنی درمیانے درجے کا، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ اللہ کے نام پر قسم کھانا پھر اس کو توڑ دینا تو اس کی پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، اور کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک نارمل فوڈ، ایوریج فوڈ کھلانا ہے، یہ نہیں کہ کفارہ ہے چلو خراب کوالٹی کا گلا سڑا باسی، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ کھانا کھلانا ہے، یعنی جو خود کھاتے ہیں ویسا کھانا کھلانا ہے، یا کپڑا پہنانا ان کو، یا آزاد کرنا ایک گردن کا۔ اب آج کل تو غلام رہے نہیں،
تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر کپڑے پہنانا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھے 3 دن، یعنی اس کو 10 مسکینوں کو یعنی 10 مسکین نہیں ملتے، یا وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ اس کو 10 مسکین نہیں ملتے، 3 دن روزے رکھنا ہے لگاتار۔ دیکھو کیسے اس کو لوگ جو سو کھیل تماشا بنا لیے ہیں کہ قسم کھا کر پھر توڑ دینا، پھر اس کی بہت بڑی پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی اور کفارہ ہوگا۔ اس کو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ اکثر دیکھیے لوگ خالی قسم کھاتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر اس کا کوئی خیال بھی نہیں کرتے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بت آستانے، ہر نشاور چیز جو ہے سو شراب ہے، اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اور یہاں پر شراب کیا ہے؟ ڈھانپنا، جو عقل کو ڈھانپتے، اور جوا کیا ہے یہاں پر؟ وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو بغیر کسی محنت کے، وہ جوا ہے۔ اب یہاں پر انصاب نصب یعنی بت آستانے جو ہے، یعنی گڑی ہوئی وہ پتھر جو عبادت کے لیے گاڑا جائے وہ، اور تیر، یہاں پر تیر بھی ہے۔ تیر کیا ہے؟ یعنی ازلام، یعنی تیر ہے وہ تیر جس سے قسمت کا حال پتہ چلے، یہ سب حرام ہے، گندی چیز ہے اور شیطانی کاموں میں سے ہے۔ یہ شراب اور جوا اور بت آستانے اور تیر گندی ہے عمل میں سے شیطان کے، یعنی شیطان کے عملوں میں سے ہے یہ، تو بچو اس سے تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ بے شک چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب میں سے، جوے میں سے، اور روک دو ذکر اللہ کے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے رکنے والے ہو؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کے، اور نافرمانی سے بچو اور ڈرتے رہو۔ یعنی اب شراب کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ جو ہے سو روکتی ہے نماز سے اور اللہ کے ذکر سے۔ اب جوا کیا ہے؟ جوے سے بندوں کے بیچ میں عداوت، دشمنی، بغض، یہ جلسی پیدا کرتی ہے، اور یہ دو چیزیں اللہ سے تعلق خراب کرتی ہے اور بندوں کے بیچ کا تعلق بھی خراب کرتی ہے۔ دشمنی اور بغض ڈالتی ہے انسان کے بیچ میں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے بھی روکتی ہے، نماز سے روکتی ہے۔ تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا چاہیے، کیونکہ یہ گناہوں کی چابی ہے۔ جب انسان ان سب چیزوں میں پڑ جاتا ہے، جوا اور شراب کے اس میں، پھر یہ بت اور آستانے، پھر یہ تیروں کے یعنی فال نکالنا، ان سب چیزوں میں اگر انسان پھنس جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں شیطان کے عمل کی ہے، اور جو ہے سو سب گندی چیزیں ہیں۔ تو انسان جو ہے سو اللہ اور رسول کی اطاعت سے نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے رہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر منہ موڑا تم نے تو جان لو بے شک اوپر ہمارے رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے کھلم کھلا، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اچھے عمل کیے، کوئی گناہ اس میں سے جو انہوں نے کھایا جب انہوں نے تقویٰ کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی اچھے عمل کیے، پھر انہوں نے تقویٰ کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے احسان کیا، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے جو صحابہ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تو ان کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت اتری۔ جنگ احد میں بہت سارے صحابہ جو ہے سو نشے کی حالت میں شہید ہوئے تھے، تو شراب کا حکم آنے سے پہلے تھا، تو صحابہ کے دل میں ڈر تھا، تو کہا گیا کہ یہ ان کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ اس سے پہلے کا ہے۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، البتہ ضرور آزمائیں گے تم کو اللہ تعالیٰ ساتھ کسی چیز کے شکار میں سے پالیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تاکہ جان لے اللہ اس سے کون ڈرتا ہے ساتھ غیب کے۔ تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اس سے پہلے کے سیشن میں ہم نے پڑھا تھا حالت احرام کے بارے میں۔
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے سفر پر صحابہ نکلے تھے، تو عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو وہ احرام کی حالت میں تھے اور حالت احرام میں شکار کرنے سے روک دیا تھا۔ تو اس آیت کے ذریعے یہ کہ کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو آزمائش کے طور پہ جو ہے سو ان کے ٹینٹس کے قریب جو ہے سو اتنے جانور آ جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ٹینٹس کے اندر تک آ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا شکار سے۔ تو کون اس سے رکتا ہے یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آیت کے ذریعے جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ان کو روک دیے تھے اس آیت سے، تو ان کی آزمائش کے طور پر پورے جانور ان کے ٹینٹ تک بھی آ جاتے تھے اور وہ شکار سے رکتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم قتل کرو شکار کو حالانکہ تم احرام میں ہو، اور جس نے قتل کیا اس کو تم میں سے جان بوجھ کر تو بدلہ مانند تو اس نے قتل کیا چوپاؤں میں سے، یعنی حالت احرام میں شکار ہو جائے تو صدقہ دینا ہوگا اسی کے برابر، یعنی اگر بکری قتل کرے یا اونٹ کچھ بھی، تو صدقے میں وہی درجے کے جانور یا پھر اسی جانور کی قیمت کا برابر مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اسی درجے کا جانور، یعنی اگر کوئی ہرن شکار کرے تو ہرن کا گوشت تو کھلایا نہیں جا سکتا، تو اس کی قیمت سے کھانا کھلانا یا اسی کھانے کے بدلے روزے رکھا جائے۔ فیصلہ کریں گے ساتھ اس کے 2 عدل والے تم میں سے قربانی ہے پہنچنے والی کعبہ کو، یا کفارہ ہے کھانا کھلانا مسکین کا، یا بدلہ برابر اس کے روزے رکھنا ہے تاکہ وہ چکھے بدلہ اپنے کام کا۔ معاف کر دیا اللہ نے اس سے جو گزر چکا، اور جو کوئی اعادہ کرے لوٹائے، یعنی لوٹایا پھر کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ یہ حکم ہم پچھلے سیشن میں لے چکے تھے۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے شکار سمندر کا، اور کھانا اس کا فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے اور قافلے کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک تم ہو حالت احرام میں، اور تقوی اللہ کا وہ ذات اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بنایا اللہ نے کعبے کو گھر حرمت والا لوگوں کے لیے، قیام کی جگہ اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور اور پٹے والے جانور یہ ہم لے چکے۔ یہ حکم حالت احرام میں جائز اور ناجائز شکار کے بارے میں ہے۔ یہ جنگل میں اور میدان میں کھیل کے لیے حرام ہے۔ مال اور جان کی حفاظت کے لیے حملہ کرنے والے جانور مار سکتے ہیں، اور سمندر کا جو شکار ہے وہ حلال ہے۔ اور روز مرہ کے جو کھانے کے لیے جو ساتھ کا جو جانور ذبح کر سکتے ہیں وہ، جیسا بعض لوگ جانور ذبح کر کے ہی کھانا بناتے تو ویسا شکار کر سکتے ہیں، یعنی جو ساتھ جو جانور ہے۔ اور حالت احرام میں شکار ہو جانے پر حکم کیا ہے، اس کے مانند مویشی جانور دینا ہوگا صدقہ کر کے، یا اونٹ کا، یہ ابھی ہم لیے تھے۔ اور حالت احرام سے مراد احرام کی حالت میں حدود حرم کے اندر، اور حرمتوں کن چیزوں کی ہے؟ حرمتیں جو ہے خانہ کعبہ، فرحج، طواف، عمرہ، قبلہ، یہ حرمتیں ہیں کہ، اور شہر الحرام کیا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، پھر ہدی اور قلائد یعنی عمرے کی نیت کا جو جانور ہوتا، ذبح جو ہے سو اونلی ان حرم، یعنی مارنا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا ہے۔ یہ حکم ہے تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے زمین میں، اور بے شک اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحیم ہے۔ نہیں ہے اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے ناپاک، یعنی ایمان کے اعتبار سے، یعنی کفر اور شرک اور پاک، اور اگر اچھی لگے تم کو کثرت ناپاکی کی، یعنی میوزک ہے، فلمز ہے، کلب میں جانا پسند ہے،
یہ سب ناپاکی کی چیزیں ہیں، پس تقوی اختیار کرو اللہ سے اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں خبیث اور طیب کا ذکر ہے، مال کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے۔ طیب کیا ہے؟ ہر پاک چیز جو ظاہر میں اور باطن میں پاک ہے۔ تھوڑا پاک مال جس کا جو ہے شکر ادا کیا جائے خبیث سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرام سے بچو۔ ترمذی میں بھی دعا ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، حلال چاہے تھوڑا ہے ہمیں کافی کر دے، حرام سے ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دے، ہر اس چیز سے بچا کر جو تیرے علاوہ ہے۔ اے اللہ ہم کو ہمارے متعلقین کو حرام سے بچا کر رکھ اور حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے اور ہمیں اپنے خاص رحمت کے ساتھ حلال راستوں سے رزق دے، آمین۔ یہ دعائیں پڑھتے رہنا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دیے جائیں گی تمہارے لیے بری لگے تم کو، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جس وقت نازل کیا جاتا ہے قرآن ظاہر کر دی جائے گی تمہارے لیے۔ اگر تم کو جواب دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ تم کو بری لگے، یعنی جو تم سوال کرو گے اس کا سچ جواب اگر دے دیا جاتا تو تم افسوس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ سوال کرتے تھے غیر ضروری، کہ ان کی گمشدہ اونٹنی کہاں ہیں، باپ کہاں ہیں۔ غیر ضروری سوال سے بچو، اس سے سختیاں بڑھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ جن معاملات کا قرآن اور سنت میں ذکر نہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت اور رحمت ہے۔ اللہ ان معاملات کو بھولے نہیں، اللہ نے انسان پہ سختیاں نہ ہو اس وجہ سے خاموش ہے۔ ہمیں بھی جو ہے سو خاموش رہنا چاہیے، بیکار کے سوال نہیں کرنا ہے، ارے ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ کیوں حکم ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ درگزر کر دیا اللہ نے ان سے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تحقیق سوال کیا اس کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ساتھ اس کے کافر۔ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کیا ہے؟ جانور ہے۔ مشرکین مکہ ان سب جانوروں کو بتوں کے نام وقف کرتے، ان سے کام نہیں لیتے، نہ ان کو کھاتے اور نہ ان کو جو ہے سو خود پر حرام کر لیتے۔ کوئی کام کرائے تو سزا بھی دیتے تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ طرف جو نازل کیا اللہ نے اور طرف رسول کے، وہ کہتے ہیں کافی ہے ہم کو جو پایا ہم نے اوپر اپنے باپ دادا کے۔ کیا بھلا اگر ہوں ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے کسی چیز کا اور نہ ہدایت پر ہوں؟ یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف آؤ، جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باپ دادا کافی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کے باپ دادا اگر علم نہیں ہے ان کو کسی چیز کا تو کیا وہ ہدایت پر ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے، تم پر تمہارے نفس ہے، یعنی نفسوں کی ذمہ داری ہے، یعنی تم سے سوال ہوگا، نہ نقصان دے گا تم کو جو بھٹک گیا جب تم ہدایت پر ہو۔ اللہ کی طرف سے لوٹنا ہے تمہارا سب کا سب، پھر وہ بتا دے گا تم کو، یعنی عذاب دے گا، سزا دے گا ساتھ اس کے جو تم تھے عمل کرتے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، گواہی تمہارے درمیان جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، وصیت کے وقت دو عدل والے تم میں سے یا دوسرے تمہارے سوا، اگر ہو تم سفر کر رہے ہو تم زمین میں۔ یعنی اس آیت میں وصیت کا ذکر ہے، 1/3 مال کی وصیت ہوگی، مال کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ہوگی، جیسے کسی کا قرض ہے یا لین دین کا معاملہ ہے، کوئی جو ہے سو مال پہنچانا ہے اپنے گھر والوں کو یا رشتہ داروں کو جب سفر پر ہو، تو یعنی اگر تم سفر پر ہو یا گھر والے اپنے کوئی ساتھ نہ ہو تو سفر میں عدل والوں میں سے 2 گواہ بنا کر وصیت کی جائے، فلاں کو فلاں یہ پہنچائے،
مسلمانوں میں سے گواہ بنانا چاہیے، اگر مسلمان نہیں ہے تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ پھر پہنچے تم کو موت کی مصیبت، تم روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اگر شک میں پڑ گئے تم، نہ ہم بیچیں گے اس کو قیمت میں اگرچہ ہوں رشتہ دار، اور نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو اللہ کی، بے شک ہم تب البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر خبر ہو جائے اس بات پر کہ بے شک وہ دونوں حقدار ہوئے گناہ کے، تو دوسرے دونوں کھڑے ہوں گے ان دونوں کی جگہ، ان لوگوں میں سے حق ثابت ہوا ان پر جو قریب ترین تھے، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی، البتہ گواہی ہماری زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور نہیں زیادہ کی ہم نے، بے شک ہم تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب گھر والوں کو جو ہے سو ڈر ہوا یا کوئی پروف ملا کہ یہ وصیت صحیح نہیں پہنچائے، خیانت کی، تو مسجد میں بلا کر جو ہے سو نماز کے بعد سب لوگوں کے سامنے قسمیں دلوانا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، جو چیز تھی سب صحیح پہنچائی مسجد میں نماز کے بعد، کیونکہ ویسے بھی مسجد بڑی جگہ ہے، اتنے لوگوں میں قسمیں کھانا آسان نہیں ہوگا، تو رشتہ دار یا پھر گھر والوں میں سے تہمت لگائی وصی کو کہ خیانت کر رہا تھا، تو رشتہ دار بھی اور وصی بھی دونوں قسمیں کھائیں گے۔ پھر بھی ان دونوں میں جھوٹی قسم کھائے تو پھر دنیا میں بچ بھی گیا تو تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تو آخرت میں تو نہیں بچے گا، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ زیادہ قریب کہ وہ لائے گواہی کو اس کے منہ پر، یا وہ ڈریں گے کہ پھر دی جائے گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، اور تقوی اللہ کا اور سنا کرو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کو فاسق، یعنی فاسق قوم کون ہے؟ حد کو چھوڑ کر نکل جانے والا۔ جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پھر فرمائے گا کیا کچھ تم جواب دیے گئے تھے، وہ کہیں گے ہم کچھ علم نہیں رکھتے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا غیبوں کا۔ جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، یہاں سے جو ہے سو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں، یاد کرو میری نعمت جو تم پر ہے اور جو تمہاری والدہ پر ہے، جب میں نے تیری تائید کی ساتھ روح پاک کے، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں، اور جب میں نے سکھایا تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے مانند پرندے کی شکل میرے اذن کے ساتھ، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، پھر وہ ہو جاتا تھا پرندہ ساتھ میرے اذن کے، اور تو تندرست کرتا تھا مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو، اور برس والے کو ساتھ میرے اذن کے، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو ساتھ میرے اذن کے، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، یعنی مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہاں پر جو سب حضرت مریم کے بارے میں ہیں، تمام جہان والوں پر چن لیے تھے ان کو، اور ایسا بیٹا دیا جیسے کسی کو نہیں دیا تھا، اور ولادت کے وقت ان کی اللہ نے مدد کی، چشمے جاری کر کے، کھجور ٹپکا کے، ان کے حجرے میں اللہ رزق بھیجتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بھی بات کر کے ان کی ڈیفنس، یعنی ان کا دفاع کیا، ڈیفنس کیا، ان کو صدیقین کا ٹائٹل ملا، ان کا نام قرآن میں لیا گیا، ان کے نام کا جو ہے سو سورہ بھی ہے، سورہ مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی جو ہم پڑھے، معجزانہ پیدائش ہوئی تھی، جھولے میں بات کیے تھے، پھر ادھیڑ عمر یعنی مڈل ایج میں دنیا میں آئیں گے، اور اللہ نے انہیں جو ہے سو کتاب اور حکمت دی، پھر تورات کا علم دیا، پھر ان کو لکھنا پڑھنا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، اور انجیل ان پر نازل ہوئی۔ وہ پرندے بنا کر جان ڈالتے تھے، پیدائشی اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے، اور مردہ جو ہے سو زندہ ہوتے تھے، یہ سب چیزیں اللہ کے اذن سے ہوتی تھی، اور ان کو نبوت بھی ملی، پھر بنی اسرائیل سے بچا کر ان کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ جب تو لایا ان کے پاس کھلی نشانیاں، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے نہیں یہ مگر کھلا جادو۔ جب انہوں نے یہ نشانیاں دی تو انہوں نے کیا کیا
کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے وحی کی یعنی دل میں بات ڈالی حواریوں کی طرف یہ کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور ساتھ میرے رسول کے، انہوں نے کہا ایمان لائے ہم اور گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے وہ حواری تھے، تو وہ ان کو جو ہے سو جب ان کے دلوں میں یہ وحی ڈالی تو حواریوں کی طرف، تو وہ کیا کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ ایمان لائے اور ہم گواہ بھی ہے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے؟ کہا تقوی اختیار کرو اللہ کا اگر ہو تم مومن۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل اور ہم جان لے کہ یہ تحقیق سچ کہا تو نے ہم سے، اور ہم ہو جائیں گے اس پر گواہی دینے والوں میں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ مجبور کیے تھے وہ حواری، تو انہوں نے پھر دعا کی تھی۔ اور حواری کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو سپورٹرز تھے۔ پھر مائدہ کے واقعے کا ذکر ہے یہاں پر۔ مائدہ کیا ہے؟ یہ کھانا لگا ہوا دسترخوان اور ٹیبل سیٹ وتھ فوڈ، تو حواریوں پہ جو ہے سو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جس پر روٹی اور مچھلی تھی۔ ان لوگوں نے کھایا اور خیانت کی۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے ہمارے رب اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے، ہو جائے ہمارے لیے عید کا دن، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی تیری طرف سے، اور رزق دے ہم کو اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ کہا اللہ نے بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اس کو تم پر، جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو بے شک میں عذاب دوں گا اس کو۔ اس سورے کا نام جو ہے سو مائدہ کیوں پڑا، اس کا ذکر ہے۔ مائدہ یعنی کھانا لگا ہوا دسترخوان اور ٹیبل سیٹ وتھ فوڈ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ ان لوگوں نے کھایا اور خیانت کی۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے گا۔ عذاب نہیں، میں عذاب دوں گا اس کو کسی ایک کو جہاں والوں میں سے، یعنی ایسا عذاب دوں گا جو جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ویسا عذاب۔ اور جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے سوا، وہ کہیں گے پاک ہے تو، نہیں ہے میرے لیے کہ میں کہوں جو نہیں میرے لیے حق سچ، اور اگر میں نے کہا ہوتا اس کو تحقیق جان لیتا تو اس کو، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی ہے خوب جاننے والا غیبوں کا۔ میں نے نہیں کہا ان کو مگر جو دیا تو نے مجھے حکم اس کا کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک کہ میں رہا ان میں، تو تب تو نے مجھے فوت کر دیا تھا، تو ہی نگران ہے ان پر اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو عذاب دے ان کو تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے ان کو تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ قیامت کا سین بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے سو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں کیا تم نے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، میں جس کا حق نہیں رکھتا میں کیسے حکم دے سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کرتا تو جان لیتا، اور تو جانتا جب میں رہا ان میں تو کوئی ایسا نہیں کرتے تھے، نہ مجھے نہ میری ماں کو الہ مانتے تھے۔ میرے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا، وہ تو ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور یہ آیت کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر تلاوت کی اور اپنی امت کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفاعت کی اجازت دی۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس دن فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ جو ایمان میں سچے تھے، تو ان کے لیے باغات بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے۔
ان میں ہمیشہ ہمیشہ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے. یہی ہے کامیابی بڑی، بہت بڑی. اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کے اور زمین کے اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دیکھے، وہ اپنی امت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنا ان کے لیے کتنی شدید تڑپ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. لوگوں کی بھلائی، خیر خواہی، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. ظاہر میں سمجھنا کے سمجھانے کے ذریعے، یعنی ظاہر میں سمجھانے کے ذریعے، اور باطن میں لوگوں کے لیے خوب خوب دعائیں کرنے کی شکل میں، ان کی بھلائی کے مختلف طریقے سوچنے کی شکل میں. جیسے ہمارے ڈی اے میں بھی جیسا ام سارہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے سب کو سمجھانے کا، سکھانے کا، اور علم کو آگے کیسے پہنچانا ہے، ان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. اور بہت زیادہ میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ان کو بہت بہت جزائے خیر دے، اور ہم سب کو بھی بھلائی کرنے والوں میں شامل کرے، خیر خواہی کرنے والوں میں شامل کرے. ام سارہ کا جو جذبہ ہے لوگوں کے لیے خیر خواہی جس طرح سے وہ کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہوں. تو اس طرح سے خیر خواہی کرنے کا جذبہ ہم سب میں بھی شامل ہو جائے. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے دعا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہماری امت کے لیے، یعنی اپنے دینی بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرے. اور جو غیر مسلمان ہیں ان کو جو ہے سو دین کی طرف بلانے کی بھی جو طریقے ہیں، جس طرح سے جو بھی طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں، وہ طریقوں کے ساتھ دین کی بھی دعوت دیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو، اور اللہ کے سامنے جو ہے سو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو قبول کر لے، اور ہم سب کو جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. یہاں پر سورہ مائدہ ختم ہوا. اب ہم سورہ انعام شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعام یعنی مویشی، چوپائے، کیٹل، جیسے گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ. ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوئی. اس سے پہلے ہم لے چکے چوپایوں کو مشرکین مکہ بتوں کے نام پر آزاد کرتے تھے، پھر ایک طریقہ اپنے اوپر حرام کر لیے، اسی کا ذکر ہے یہاں. اس سورے کے نزول کی خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے فرشتے آئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یعنی 70,000 فرشتے آئے. تسبیح کی آواز کی گونج تھی. تسبیح یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. تسبیح کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی. اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ الذی، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور بنایا اندھیرے اور نور، یعنی ایمان کا نور. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. ایک وقت میں یہ جو ہے سو پوری کی پوری نازل ہوئی. کچھ آیتیں مدنی ہیں، یعنی یہاں مشرکین مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے. یہ مکی صورت ہے. اس میں توحید کی طرف، رسالت کی طرف، اور اللہ کے وجود کو پہچاننا اور کائنات میں غور و فکر کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. یعنی کائنات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی عظمت کی پہچان ہوگی اور اللہ کو پہچانیں گے. ہم جیسے جیسے جائیں گے آگے، سائنٹیفک آیتیں اس طرح سے آتے جائیں گی، تو ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اللہ کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو، اور پھر ہم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں جس طرح سے اللہ کا حق ہے عبادت کرنے کا. زمین اور آسمان کو بنایا، اور جو ہے سو اندھیرے اور روشنی.
کفر کے اندھیرے اور ایمان کی روشنی۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں مشرکین۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیے، آسمان میں کتنی چیزیں ہیں، پلانیٹری سسٹم ہے، زمین میں کتنی چیزیں ہیں، کیا کچھ نہیں بنایا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو اپنی کونی نشانیوں کی دعوت دیتا ہے، کئی جگہ آیا ہے، جیسا اللہ کی کونی نشانیوں کے ذریعے اللہ کے عظمت کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھیے کیا کوئی کریک نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی اپنے کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ لک انٹو دا کائنات اینڈ مجھے پہچانو، اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ زمین کی نشانیاں، پھر پہلے آسمان، پھر سورج، ستارے، 7 آسمانوں کی حقیقت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کریشن، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ان سب پر جو ہے سو ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ یعنی آسمان کی کیا حقیقت ہے، کیا ویلیو ہے اس میں، اس کی پھر کرسی، پھر اس کا عرش، یعنی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ گیلیکسی، ہیونز، یہ سب، یہ فرسٹ ہیون جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دوسرے آسمان کے، یعنی از نو ویلیو ٹو دا سیکنڈ آسمان لائک رنگ فال ان دا ڈیزرٹ۔ اسی طرح ہم سیکنڈ ہیون کو کمپیئر کریں، پھر تھرڈ سے ٹو سیکنڈ بیکم رنگ، پھر اسی طرح سن کے سائز میں آلموسٹ 13 lakhs ارتھ فٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ان دونوں کے ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ یاد رکھیے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فرسٹ اسکائی، ایسے 7 آسمان ہیں۔ ہم آیت الکرسی میں بھی لیے تھے، تھرڈ ہیون از ڈیزرٹ، یہ 7 آسمان از کمپیئر ٹو دا کرسی آف اللہ از لائک اے رنگ ان دا ڈیزرٹ۔ 7 آسمان بہت ہی انسگنیفیکنٹ ہے، نو ویلیو آف آسمان۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کی کرسی، پھر اللہ کا عرش، یہ ساری چیزیں ہم ویسے آیت الکرسی میں لے چکے۔ یہ آسمان یہ اردو ورڈ ہے، عربک میں ورڈ آیا ہے سما، روٹ ہے سمو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایلیویشن یا ہائٹ یا اپورڈ، اوپر کی طرف۔ انسانوں کے ریسپیکٹ میں یہ سما کا جنرل مطلب اوپر کی طرف۔ یہ جو یونیورس ہے کتنا انسگنیفیکنٹ ہے، یونیورس میں ہم ہیں، ہم اتنے حقیر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ انتظام کیا ہے۔ انسان بہت ہی کمزور اور حقیر ہے، تو کتنی عظیم ہستی کے آگے ہم کھڑے ہیں، یہ دماغ میں ذہن میں رہنا ہے۔ ہم جو ہے سو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کن خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، جب اس کی کریشن اتنی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے گریٹ ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ کافروں کا شیوا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کی مدت اور ایک وقت مقرر اس کے پاس ہے، اور پھر تم شک کرتے ہو، اور وہ اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ نے اللہ نے یہ سب بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے ایک فکسڈ ٹائم ہے۔ ایک تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیے، اور اسی مٹی سے غذا کھاتے ہیں، پھر اور اس سے جو سا آگے انسان اور بنتے جاتے ہیں۔ پھر کیا تم شک کرتے ہو ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی، اور وہ اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے چھپا ہوا تمہارا اور ظاہری تمہارا، اور وہ جانتا ہے کہ جو تم کماتے ہو، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، مگر ہے وہ ان سے اعراض برتنے والے۔ تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو، یعنی قرآن کو، جب وہ آیا ان کے پاس تو ان قریب آ گئی ان کے پاس خبریں آ گئی ان کے پاس خبریں اس کی جو وہ تھے ساتھ اس کے
وہ مذاق اڑاتے، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قوموں میں سے بسایا تھا ہم نے زمین میں۔ یعنی موت کے وقت بھی پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا وقت بھی آئے گا تمہارے لیے، اور بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر بہت برسنے والا، اور بنائے ہم نے نہریں بہتی ہیں ان کے نیچے سے، بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بوجہ اس کے گناہوں کے، اور اٹھائی ہم نے ان کے بعد بستیوں میں سے یعنی قوموں میں سے دوسری، یعنی ان کو اپنی قوم کی قوتوں پر غرور تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی زیادہ بہتر قومیں ہلاک ہوئی ہے، جو مال میں، رتبے میں، فزیکلی بھی اسٹرانگ تھے۔ تکبر کی وجہ سے وہ قومیں جو ہے سو ہلاک ہوئی۔ انشاءاللہ سیشن کے اینڈ میں تمام بستیوں کا ذکر آئے گا۔ پہلے بھی ایسی بستیاں تھی، پاورفل تھی، اسٹرانگ تھی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وائپ آؤٹ کر دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، پورا وائپ آؤٹ کر کے دوسری قوم کو لانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اگر اتارتے ہم آپ پر ایک کتاب ایک کاغذ کی صورت میں، مشرکین کہتے تھے تو کیوں لکھا ہوا نہیں اترا کاغذ میں؟ تو اگر لکھا ہوا اترتا تو بھی نہیں مان لاتے یہ لوگ، پھر وہ چھو لیتے اس کو ساتھ اپنے ہاتھوں کے۔ البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے مگر جادو ہے کھلم کھلا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے یہی کہتے کہ نہیں یہ جادو ہے۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، یعنی اب وہ کہتے کہ فرشتہ کیوں نہیں اترا، اور اگر اتارتے ہم کوئی فرشتہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے، یعنی جب اگر فرشتہ اترتا تو پھر فیصلہ ہو جاتا تھا اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جاتی، اور اگر بناتے ہم اس کو ایک فرشتہ، البتہ ہم بناتے اس کو ایک انسان، اور البتہ ہم شبہ ڈالتے ان پر جس شبے میں وہ مبتلا ہے۔ اللہ نے رسول کو فرشتہ تو نہیں بنایا کیونکہ فرشتے کو انسان دیکھ نہیں سکتے، تو ان کو انسانی شکل میں آنا پڑتا کیسے بھی۔ اب فرشتہ بھی اگر بھیجتے تو انسانی شکل میں آنا پڑتا، پھر کنفیوژن اور بڑھ جاتا۔ کوئی عمل بتاتے تو لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتے ہیں، ہم کیسا کر سکتے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، انسان کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان وہ کا عمل کر سکے، کیونکہ انسان جو عمل کرتا تو وہ انسان کے لیے برابر ہوتا، اور اگر فرشتہ عمل کرتا تو وہ کہتے کہ وہ فرشتہ ہے اس لیے کر سکے، ہم نہیں کر سکتے، تو یہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ہی انبیاء کرام کو بھیجے۔ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، ان میں سے تو جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے۔ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کو۔ اگین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں پھرو، چلو دیکھو وہاں پر کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا، یعنی ہالیڈے کے لیے نہیں، پھرو ان بستیوں کو دیکھو کیسے وائپ آؤٹ ہو گئی، ان کے کلچر کیسا تھا، ان کا سویلائزیشن کیسا تھا، وہ سب کیسے ختم ہوا، دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ عبرت کے لیے گھومو اور پھرو، دیکھو، اور کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے لکھ دیا اپنی ذات پر رحمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا رحمت کو، یعنی ہر تکلیف کے پیچھے یا تو رحمت ہوگی یا تو حکمت ہوگی۔ البتہ وہ ضرور جمع کرے گا طرف قیامت کے دن میں، نہیں کوئی شک اس میں۔ وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو تو وہ نہیں ایمان لاتے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں بنا لوں کوئی دوست یا سرپرست جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور وہ کھلاتا ہے اور نہیں کھلایا جاتا؟ کہہ دیجئے بے شک میں
مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے ہو جاؤں جو اسلام لے آیا، یعنی اسلام جو لے کر آئے سب سے پہلے میں ہوں جو اسلام لے آیا، اور نہ تم ہو نہ شرک کرنے والوں میں سے. کہہ دیجئے میں بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی عذاب کے بڑے عذاب کے دن سے. جس سے پھیر لیا گیا اس سے اس دن تو تحقیق اس نے رحم کیا، اور یہی کامیابی ہے کھلی کھلی. سب سے بڑی کامیابی جسے اللہ نے اپنی رحمت سے اور عذاب سے بچا لیا، تو اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا. اللہ کی رحمت ہی ہمیں عذاب سے بچا سکتی ہے. تو اے اللہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں ہمارے لیے اور ہمارے متعلقین کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی نقصان تو نہیں کوئی دور کرنے والا کھولنے والا اس کے لیے مگر وہی ہے، اور اگر پہنچائے تم کو کوئی بھلائی تو وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ پہنچا سکتے ہیں. تمام جہان مل کر بھی اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ چاہے. کیا کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. تو اسے ہم کو لیسن لینا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے ہوا، یعنی ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے ہوا. ایک چھوٹی سی چوٹ بھی اگر لگے، کچھ بھی نقصان ہو یا کچھ بھی تکلیف، تو فوری اللہ کو یاد کیجیے اور دعا کیا کرے کہ اے اللہ تو اس سے ہم کو جو بھی سکھانا چاہتا ہے سکھا دے. ہم سیکھنے کو تیار ہے، یعنی ہمارا دل سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو ہمارے دل میں ایسے ڈال دے کہ یہ نقصان یا تکلیف کیوں ہوئی، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ غالب ہونے والا ہے اوپر اپنے بندوں کے، اور وہ حکمت والا ہے باخبر ہے. کہہ دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں؟ کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے درمیان. صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، یہ یعنی قرآن فار آل، تاکہ میں خبردار کروں تم کو ساتھ اس کے، اور جس کو پہنچے قرآن، یعنی قرآن کیا تحقیق البتہ تم گواہی دیتے ہو بے شک اللہ کے ساتھ کچھ الہ ہیں دوسرے. کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا کہ کہہ دیجئے بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، اور بے شک میں بری الذمہ ہوں، یعنی میرا کوئی واسطہ نہیں اس میں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. قرآن سب کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کرے. اس میں زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے حالات سے خبردار کرے اور واقعات سے بھی خبردار کرے. وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب تورات، وہ پہچانتے ہیں اس کو. اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں، یعنی ان کی کتاب میں اتنا ذکر تھا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو تو وہ نہیں مان لاتے، یعنی کافروں نے اللہ پر جھوٹ گڑا کہ اللہ کی اولاد ہے، خود سے حرام اور حلال کہہ کے اللہ سے منسوب کرتے تھے. آج کل جو ہے سو مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، یہ جو اللہ نے نہیں کہی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے. اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گڑ لے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلایا اس کی آیات کو. بے شک وہ نہیں فلا پاتے جو ظالم ہیں. اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے شریک وہ جو تھے تم گمان کرتے. پھر نہیں ہوگا بہانہ ان کا مگر یہ کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو رب ہے ہمارا، نہ تھے ہم شرک کرنے والے. یعنی پوری زندگی جھوٹ بولے، اس دن بھی وہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے، یعنی قیامت کے دن. دیکھو کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اوپر اپنے نفسوں پر، اور گم ہو گیا ان سے جو تھے وہ جھوٹ گڑتے. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو غور سے سنتا ہے
آپ کی طرف اور بنایا ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہیں سمجھتے اس کو، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی وہ نہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تیرے پاس، جھگڑا کریں گے تجھ سے، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی جن واقعات کا ذکر قرآن میں عبرت کے لیے ہے۔ مشرک لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلوں کی کہانیاں پرانی کتابوں سے لی ہے، قرآن سن کر بھی وہ نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور دور ہوتے ہیں اس سے، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یعنی مشرک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی باتوں سے رکتے اور دوسروں کو بھی روکتے، یعنی خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے۔ تو ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے، رک جاتے تھے۔ مسلمان بھی کیا کرتے؟ جو قرآن اور سنت کو فالو کرتا ہے تو اس کو روکتے اور خود بھی رک جاتے۔ اور کاش تم دیکھ سکو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اوپر آگ کے تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، ہم لوٹائے جائیں گے اور نہ ہم چھٹلائیں گے آیت کو اپنے رب کی، اور ہم ہو جائیں گے مومنوں سے۔ یعنی جب جہنم کی آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم کو دنیا میں پھر بھیج دے، ہم اپنے رب کی آیت کو نہیں چھٹلائیں گے، ہم مومن ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کا یہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دوبارہ دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا۔ جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے ہم کو، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے، اور اگر وہ لوٹائے جائے البتہ پلٹ آئیں واسطے اس کے جو وہ روکے گئے جس سے، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی واپس بھیج بھی دے تو وہ کیا کریں گے؟ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تب بھی جھوٹ بولیں گے۔ یعنی اس وقت اگر جب قیامت کے دن وہ جب جہنم کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں جائیں گے، دنیا میں جا کے ہم آیت کو جھٹلائیں گے، نہیں مان لیں گے۔ پھر جب ان کو بھیج بھی دیے تو پھر وہ وہی کریں گے، اور پھر وہ وہی جھوٹ بولیں گے، پھر وہی جھوٹ پھر سے بولیں گے واپس آنے کے بعد۔ تو اور انہوں نے کہا نہیں وہ یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ یعنی ان کو آخرت کی زندگی پر یقین ہی نہیں تھا۔ اور کاش تم دیکھو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وہ کہیں گے کیا نہیں ہے یہ حق سچ؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ کہیں گے تو چکھو عذاب بوجہ اس کے تھے تم کفر کرتے۔ جب ان سے کہا جائے گا کیا یہ سچ نہیں ہے تو وہ جب کہیں گے تو پھر ان کو جو ہے عذاب چکایا جائے گا، یعنی ان کو عذاب دیں گے جو کفر کرتے تھے دنیا میں۔ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، یہاں تک کہ جب آ گئی ان کے پاس قیامت اچانک۔ پہلے سوچئے کہ کتنا سخت دن ہوگا وہ، قیامت کی گھڑی کا اچانک آئے گی، لوگ اپنے کاموں میں ہوں گے تب آئے گی۔ یعنی آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہوتا، جو بھی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اوپر اس کے جو کمی کی ہم نے اس کے بارے میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ گناہوں کا اپنے پیٹھوں کے اوپر۔ خبردار کتنا برا ہے وہ جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک وہ البتہ غمگین کرتی ہے تجھ کو وہ بات، وہ کہتے ہیں تو بے شک وہ نہیں چھٹلاتے آپ کو، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کے انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے تو انہوں نے صبر کیا۔ اب ہمیں بھی یہ چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں قیامت کے آنے کا، پھر اگر یقین ہے تو کیا ہم عمل کرتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق؟ یہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہاں پر، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے وہ بھی جھٹلائے گئے، تو غم مت کرو۔
اوپر اس کے تو انہوں نے صبر کیا اوپر اس کے جو وہ جھٹلائے گئے اور وہ ستائے گئے یعنی دکھ دیے گئے، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کے کلمات کو، اور البتہ تحقیق آ گئی تیرے پاس خبروں میں سے رسولوں کی، یعنی پچھلے رسولوں کی قوم کی زیادتی پر رسولوں نے صبر کیا اور مدد اللہ کی طرف سے آئی، پھر قوم تباہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح سے ایمان لے کر آئے سب، اور اگر ہے بڑا بھاری تم پر ان کا منہ موڑنا، پھر اگر تم میں استطاعت رکھتا ہے کہ تم تلاش کرو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، تو تم آؤ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر، اور اگر چاہتا اللہ البتہ جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر، پس تم ہرگز نہ ہونا جاہلوں میں سے یعنی نادانوں میں سے۔ معجزے کا اختیار نہیں رکھتے رسول، اللہ چاہتا تو معجزے دکھاتا، تو قدرت رکھتے ہوئے نہ دکھانا اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ معجزے دیکھنے کے بعد ایمان نہ لانے والے قوم کو ہلاک، یعنی وہ جب ایمان نہیں لاتے معجزے دکھانے پر بھی تو وہ قوم جو ہے ہلاک ہو جاتی۔ ایمان دلوانے مشرکین کے ڈیمانڈز پورا کرنا یہ نادانی ہے، معجزے کی ان کو ضرورت ہی نہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی معجزے بھی اگر دکھائیں گے تو وہ ایمان لانے والے نہیں، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء